مجھے اندر جانے دیں پلیز، مجھے عریب وارسی سے ملنا ہے۔ وہ وہاں کھڑے ان دو گارڈز کے منتیں کر رہی تھی مگر وہ ٹچ سے مس بھی نہیں ہو رہے تھے۔ اگر آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ مل سکتی ہیں ورنہ نہیں، پلیز ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ وہ عموماً یوں نرمی سے مخاطب نہیں ہوتے تھے مگر سامنے کھڑی لڑکی نہ صرف کم عمر تھی بلکہ چہرے سے چالاکی معصوم اور خوبصورت تھی، اتنی کہ کوئی چاہ کر بھی سختی نہ برت سکے۔ لیکن میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، پلیز بھائی مجھے اندر جانے دیں۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے کھڑی ان کی منتیں کر رہی تھی مگر جب اندر سے وہ آتا دکھائی دیا، سفید کاٹن کی قمیض شلوار میں ملبوس، بڑی مونچھیں اور اونچا لمبا قد، سیاہ کوٹ پہنے وہ وہاں سے گزر کر باہر جا رہا تھا۔ جب گارڈز اس کے پیچھے لگ کے اس نے گردن گھما کر اس بارو بندے کو دیکھا، ایک پل کو وہ محو رہ گئی، پھر سر جھٹک کر تیزی سے اس طرف بڑھی۔ کیا آپ عریب وارسی ہیں؟ کیا پلیز آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بے اختیار اپنے سن گلاسز اتارتا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو دکھنے میں کالج گرل تھی کیونکہ اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کاندھوں پر بیگ، دھوپ کی تمازت نے اس کے گالوں پر سرخی پھیلائی ہوئی تھی اور نیلی آنکھیں بے بس نظر آتی تھیں۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ صرف میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کیا تم اکیلی آئی ہو؟ وہ ایک پوش علاقے میں بنا وارسی چیمبر تھا جہاں عام افراد عموماً نہیں آ پاتے تھے کیونکہ وہ ایک ہائی پروفائل وکیل تھا جو صرف سیاسی کیسز لڑتا تھا جس کی فیس لاکھوں سے کروڑوں میں ہوا کرتی تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی گورنمنٹ کالج کا یونیفارم پہنے کھڑی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک اور شخص وہاں آیا، متجسس نظریں لڑکی پر ڈالتے پھر اس عریب وارسی سے کچھ کہا۔ عریب وارسی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے کبیر، اس لڑکی کو میرے آفس میں لے آؤ۔ حکم دیتا وہ پلٹ گیا تو منہا نے بے یقینی سے گارڈز کو دیکھا۔ گارڈز اسے اپنی ہمراہی میں واپس اندر کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کے پیروں میں لرزش تھی اور ہاتھ پاؤں ابھی سے پھولنے لگے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چلتی بالآخر اس کے شاندار آفس میں موجود تھی جہاں شاہانہ سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک رگ و جاں پر اترنے لگی۔ کون ہو تم اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام منہا ہے، منہا فاران۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ لیکن 1 منٹ تک میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ وہ ایک کامیاب وکیل ایسے ہی نہیں بن گیا، نہ وہ کسی پر یوں بھروسہ کر کے کسی کی باتوں میں آ جاتا، اس لیے کڑے انداز میں سوال پوچھنے لگا۔ میں نے آپ کو وومن کالج میں دیکھا تھا، آپ سیلف ڈیفenس اور ویلفیئر کے حوالے سے لیکچر دینے آئے تھے۔ میں وہیں پڑھتی ہوں، 2nd ایئر میں۔ آپ نے وہیں اپنے ٹیچر سے سنا کہ آپ آج تک ایک بھی کیس نہیں ہارے؟ وہ بغیر سانس لیے بول رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی بات سنے بغیر اسے واپس نہ بھیج دے۔ میری بہن نے سیلف ڈیفenس میں ایک مرڈر کر دیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ مرڈر کس کا کیا ہے؟ تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ اور فیملی میں کون کون ہے؟ کبیر تفصیلات نوٹ کر کے تصدیق کرواؤ۔ ساتھ ہی اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بہن کا نام ابیحہ ہے، وہ بینک میں جاب کرتی ہے۔ اس نے ساتھ ہی بینک کا نام اور برانچ بھی بتایا۔ وہاں کے مینیجر حکیم اللہ اسے کافی وقت سے ہراساں کر رہا تھا۔ میرے فادر مفلوج ہیں، بیڈ پہ ہیں۔ ان کا نام فاران علی ہے، وہ بھی اسی بینک میں مینیجر رہے ہیں۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد پاپا کو فالج ہوا تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ کہتے کہتے ہی اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، وہ رونے لگی۔ اس کی سسکیاں آفس میں گونج رہی تھیں۔ عریب خاموشی سے اسے دیکھے گیا لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی چل رہا تھا۔ بی اسٹرانگ، یو سیم لائک اے بریو لٹل لیڈی، سو بیہیو لائک ون۔ اس نے مینیجر کو اشارہ کیا تو اس نے پانی کا گلاس اسے پیش کیا۔ وہ چند گھونٹ بھر کر پھر خود کو سنبھالنے لگی۔ کیا آپ میری سسٹر کا کیس لیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں کبیر، انہیں آپ فیس بتا دیں اور ایڈوانس بھی۔ وہ بولا تو کبیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ایسے انداز میں تو کبھی کوئی کیس نہیں لیتا تھا بلکہ وہ سیاسی وکیل تھا۔ عریب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ایک اشارہ کیا۔ ایڈوانس 15 لاکھ۔ 15 لاکھ؟ وہ یکدم ہی بری طرح سٹپٹائی، پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں، کیا آپ جانتی بھی ہیں کہ عریب وارسی کون ہے؟ کبیر نے اس کے تاثرات پر اپنی ہنسی کو بمشکل روکا تھا۔ پلیز آپ یہ چین رکھ لیں، فی الحال یہ اصلی سونا ہے، 24 کیرٹ۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے چین نکال کر وہاں رکھ چکی تھی۔ عریب وارسی نے آنکھیں سکیڑ کر نفی میں گردن ہلائی۔ وی ڈونٹ ڈیل لائک دس لٹل گرل، اس نے منہا کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر کہا تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں، فکر مت کرو، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ 1 مہینے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔
پھر میں تمہارا کیس لڑوں گا، تمہاری بہن بغیر کسی چارجز کے باہر ہوگی اور فیس بھی نہیں لوں گی۔ نکاح؟ مگر کیوں؟ وہ ایک دم ہی بوکھلائی تھی۔ یہ کیسی شرط تھی؟ کیا اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟ وہ کم از کم بھی اسے 10 سال تو بڑا ہی تھا، شاید اس سے زیادہ ہی ہو۔ پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں بولا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھ سے کم از کم بھی 15 سال چھوٹی ہو، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی دلچسپی ہے، تو فکر مت کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صرف نکاح کرنا ہے اور کچھ دن کے لیے میرے گھر رہنا، میری بیوی کے ساتھ۔ آپ میرڈ ہیں؟ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تمہیں مجھ میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے جو 33 سال کی عمر تک کمارا رہوں گا؟ وہ ہنس دیا۔ اس لڑکی کا معصومانہ انداز اور چہرے کے تاثرات بڑے دلچسپ تھے۔ خود کبیر بھی دلچسپی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن میں آپ کی بیوی کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی؟ اگر انہوں نے غصے میں میرا ہی قتل کر دیا تو، یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی، ڈونٹ وری۔ وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ وہ کافی دیر انگلیاں چٹکھاتی سوچتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں نہ کہوں تو بھول جاؤ کہ تمہاری بہن کا کیس میں لڑنے لگا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا وہاں سے اٹھنے لگا۔ اوکے اوکے، پلیز جائیں مت، مجھے منظور ہے۔ وہ تیزی سے کہتی اس کے سامنے آئی۔ وہ جو تیزی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی اچانک سامنے آنے پر اس کے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کی کلائی تھام کر اسے سنبھال چکا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کا گال کسی چھوٹے بچے کی طرح تھپ تھپایا۔ صرف بہادر نہیں، سمجھدار بھی ہو۔ گڈ گرل۔ اپنا فون نمبر کبیر کو دو، ہم ابھی راستے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہے ہیں، کل تک تمہاری بہن گھر پہنچ جائے گی۔ اتنی جلدی؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ تو کیا کتنی دیر میں چاہیے اپنی بہن؟ 1 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال؟ وہ آئیبرو اٹھائے سوال کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی تیز قدموں سے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز کل ہی، مجھے لگا کیس چلے گا تو وقت لگے گا۔ عریف وارثی کو مسئلے حل کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ اسے جتاتی نظروں سے دیکھتا گاڑی تک آیا تو گارڈز نے تیزی سے گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو گارڈز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ دونوں گاڑیاں اس احاطے سے باہر نکلنے لگیں۔ وہ باپ کے سرہانے ان کا سر دباتی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ باپ کی حالت کسی 70 سالہ بوڑھے کی سی تھی، لیکن ان کی عمر 50 سال تھی۔ بیماری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی کہ وہ ایک مرد ہو کر اس کی بیٹی کو گھسیٹے ہوئے کہ جانے والے پولیس اہلکاروں کو کچھ نہ کہہ سکے، وہ روک نہ سکے، اٹھ کر ان کا ہاتھ نہ پکڑ سکے۔ دوپہر کو منہا کالج سے لوٹی ہی تھی جب اس نے خلاف معمول بہن کو گھر پر پایا۔ ابیحہ کی شکل میں اس کی مماثلت تھی، مگر اس کی آنکھیں نیلی کی تھیں۔ عجیب سی حالت میں خوف زدہ سہمی ہوئی سرخ چہرے پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم تھک چکی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ اسے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ آپ کا چہرہ کیوں لال ہے؟ وہ قریب آ کر اس کا چہرہ ٹٹول رہی تھی جب باہر کا دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ابیحہ ایک دم بری طرح سہمی۔ تو تم جاؤ اندر۔ اس نے منہا کو اندر کی طرف دھکیلا۔ پھر لیکن آپ ہی کہاں نا، اندر جاؤ، وہ تیزی سے بولی۔ ابھی منہا 2 قدم چلی تھی جب پولیس اہلکار اندر آتے دکھائی دیے۔ آپ ہی ابیحہ ہیں؟ سختی سے پوچھا گیا۔ جی پلیز آرام سے، اندر میرے والد۔ تو ہم کیا کریں؟ اندر والد ہیں، بتایا نہیں والد کو کہ قتل کر کے آئی ہو؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ وہ تو اپنا بچاؤ کر رہی تھی، تبھی پیپر ویٹ اٹھا کر دے مارا۔ مگر کیا وہ مر گیا تھا؟ والد کی عمر کے بندے کو قتل کر کے؟ دیکھیں آپ میری بات سنیں۔ منہا تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی انکل، آپ ہی ایسا کیوں کریں گی؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ ابیحہ کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے جا رہی تھی جب پولیس والے نے اسے دھکیلا۔ او بی بی، ڈرامہ نہیں چل رہا، چلو ہٹو یہاں سے، ورنہ تمہیں بھی ساتھ اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ تمسخر سے کہتا ابیحہ کو ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ تبھی اندر سے غوں غاں کی آوازیں آنے لگیں۔ منہا نے فکر مندی سے اندر کی جانب دیکھا۔ دیکھیں آپ میری آپی کو ایسے نہیں لے جا سکتے، وہ چیخ رہی تھی۔ آپ کو حکیم اللہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ قانونی جملے دہرا رہے تھے۔ ابیحہ میں اتنی سکت نہ تھی کہ مزاحمت کرتی۔ اس نے پلٹ کر بے بسی سے منہا کو دیکھا۔ ٹیک کیئر آف بابا۔ آپی پلیز نہیں، انہیں مت لے کر جائیں۔ وہ منتیں کرتی انہیں روک رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر ابیحہ کو وہاں سے لے گئے۔ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔
وہ دوڑ کر باپ کے پاس گئی تھی جو پوری کوشش کر کے بیڈ سے ہلنے کے جتن میں لگے تھے۔ بابا پلیز، اس نے باپ کو سنبھالتے ہوئے ان کے آنسو پہنچے۔ روئے نہیں بابا، میں آپ ہی کو جلدی واپس لے آؤں گی، پلیز ٹرسٹ می۔ وہ خود بھی رو رہی تھی مگر باپ کو تسلی دینے کی کوشش بھی ساتھ جاری تھی۔ خیالات سے چونکتی وہ گہری سانس لیتے باپ کے سوال کرتی نظروں کو دیکھتی رہی۔ میں وکیل سے ملی ہوں، بہت اچھا وکیل ہے، مشہور اور کامیاب، وہ آپ ہی کا کیس لڑ رہا ہے۔ بابا جلدی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، وہ بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ پھر اچانک اسے باپ کی دوا کا خیال آیا۔ ان ساری چیزوں کو ابھی ہی تو سنبھالتی تھی، کھانا پکانا، باپ کو سنبھالنا۔ اسے تو باپ کا پیمپر تبدیل کرنے بھی نہ آتا تھا، لیکن اسے آج یہ سب کرنا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی اٹھی اور کچن کی طرف آئی۔ اس نے باپ کا پرہیزی کھانا تیار کیا، پھر انہیں کھلایا۔ ان کے کپڑے تبدیل کرتی وہ آج اس مینا سے بہت مختلف تھی جو ہر دم بولنے والی چلبلی لڑکی تھی، جس کے دم سے اس گھر کی رونقیں اتنی تکلیف دہ حالات میں بھی بحال تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں باپ کی تفریح کا سامان تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بے ربط کہانیاں، چٹکلے سنانا، ڈھیروں باتیں کرنا۔ لیکن وہ آج بہت مختلف تھی، ایک ذمہ دار اور سنجیدہ لڑکی لگ رہی تھی جو ایک ہی دن میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار کر امتحانوں کے حقیقی میدان میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ ایک عالیشان کوٹھی تھی جو جدید طرز پر بنی ہوئی تھی، جدید طرز زندگی کی تمام سہولیات سے آراستہ یہ خوبصورت بنگلہ شان اور شوکت میں اپنی مثال آپ تھا۔ لیکن جس چاہت اور ارمانوں سے اسے تعمیر کیا گیا تھا، ان ارمانوں اور چاہت کی یہاں کوئی مثال قائم نہ تھی۔ وہ ویرانیوں میں ڈوبا مکان تھا جس میں زندگی نے جیسے ابھی تک دستک بھی نہ دی۔ یوں تو وہاں ملازموں کی بھیڑ تھی، مگر گھر جن کی ملک میں تھا وہ دونوں مکین دلوں سے بہت دور تھے۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں کیس فائل پڑھ رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار گھڑی پر جاتی جیسے وہ کسی کا منتظر ہو، مگر انتظار میں چاہ نہیں بیزاری کا عنصر شامل تھا۔ کچھ دیر مزید گزری تھی جب اس کے کانوں میں مخصوص بیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے سکھ کی سانس لیتے گھڑی پر نگاہ ڈالی، تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ پر ظاہر ہوئی۔ میرا انتظار کر رہے تھے؟ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی، عمر لگ بھگ 30 کے قریب، متناسب جسامت اور دراز قد لڑکی جس کے بالوں کی رنگت سنہری۔ اس نے اپنے بال رنگے ہوئے تھے جو اس کی شخصیت پر خوب جچ رہے تھے۔ اریب وارسی نے بنا کوئی جواب دیے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اچھا تو اپنے وکیل تم خود ہوگے؟ میں نے سنا، بلکہ کبیر ہی بتا رہا تھا، وہ کہتی ہوئی اندر آئی۔ مگر مجھے یہ گھر چاہیے، اسے میرے نام کر دو، کیونکہ ایسے بھی قانونی طور پر میں تمہاری نصف جائیداد کی حقدار ہوں۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور تمہارا دیا ہوا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے، لیکن تمہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ گھر میں 1.5 سال قبل اپنی دوسری بیوی او کم آن ڈارلنگ، ہم دونوں جانتے ہیں تمہاری کوئی دوسری بیوی نہیں۔ اگر تم ملک کے کامیاب اور شاطر وکیل ہو تو میں بھی ایک ماہر وکیل ہوں اریب، لیکن مجھ سے بہتر وکیل نہیں ہو تم کومل، اس لیے مجھے کم از کم پیشے ورانہ زندگی میں چیلنج مت کرو۔ ویسے تو تم ہماری ذاتی زندگی میں بھی بس موازنہ ہی کرتی آئی ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ ہم بغیر کسی تماشے کے الگ ہو جائیں۔ وہ فائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بیوی ہے اور میری جائیداد کی اصل مالکن وہی ہے، تم نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ سے علیحدگی چاہتی تھی۔ ہمیشہ سے؟ آر یو سیریس؟ علیحدگی چاہتی تو شادی کیوں کرتی؟ تو پھر طلاق کیوں لے رہی ہو؟ سکون سے پوچھا تو وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ ہم میں اتفاق نہیں ہے، اتفاق بنایا جاتا ہے، مگر میں اب اس پوسیدہ رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ گھر کے کاغذات مجھے دو اور باقی کچھ نہیں مانگوں گی۔ میری آدھی سے زیادہ جائیداد ہے یہ گھر، 23 کروڑ سے زیادہ مالیت ہے اس کی۔ ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تو جانتی ہی نہیں تم سیاست دانوں کو کس طرح لوٹتے ہو۔ جانتی ہو تو اچھی بات ہے، مگر میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تمہیں اٹھا کر دے دوں۔ وہ تلخ ہونے لگا۔ پھر تم نے کانٹریکٹ سائن کیوں کیا تھا؟ وہ تڑک کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے لیے شادی ایک مذاق ہے۔ نائس، مذاق ہی صحیح، مگر اب مجھے یہ مذاق ختم کرنا ہے تو ہم اس معاہدے کے تحت اسے ختم کریں گے۔ یہ ممکن نہیں کیونکہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور کل ہی وہ یہاں شفٹ ہو جائے گی۔ وہ بے نیازی سے بولا تو کومل ایک دم چونکی۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہونے لگی۔ میرے اس گھر میں ہوتے ہوئے تم اپنی دوسری بیوی کو یہاں لا رہے ہو؟ ظاہر ہے تم تو ویسے بھی جا رہی ہو، وہ پرسکون لگتا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہہ دیتے تم طلاق دینا ہی نہیں چاہتے؟ یو آر اسٹل obsessed with me despite knowing I was never interested۔ تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا۔ کیونکہ میرے ڈیڈ نے مجھے فورس کیا تھا۔ تم کبھی میرے آئیڈیل نہیں تھے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے اریب، تم ایک تنگ ذہن مرد ہو۔
جو ماڈرن سوسائٹی کے اندر سروائیو کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے دے سکتا ہے۔ اوہ اچھا، وہ ہنسا تو آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ جی ہاں، تم تمہارے جیسے ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ نو پارٹیز، نو فرینڈس، نو سولو ٹرپس، نو فرینڈس ویکیشنز۔ غیر مرد دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا اتنا ضروری ہے؟ مجھ سے طلاق لے رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، ہم دوست ہیں اور ایک پارٹنر کا ہر جگہ ساتھ ہونا ضروری نہیں، اور ویسے بھی تم کہاں اتنے فارغ تھے کہ مجھے گھمانے لے جاتے؟ سال میں 6 دفعہ ہم جاتے رہے ہیں، اب اسی سال میں 6 دفعہ اور تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے جانا ہے، تو میں یہ سب نہیں مانتا۔ تو مت مانو، ہو کیئرس؟ وہ طنزیہ انداز میں بڑبڑائی۔ تو پھر تم کسی طرح مصلحت کی راہ پر نہیں آ رہی کومل؟ نہیں۔ کیا چاہتی ہو تمہارے پیروں پر گر کر تمہاری منتیں کروں؟ وہ تلخ ہونے لگا۔ اتنی عزت، اتنی دولت اور اتنی چاہت کے بعد بھی وہ راضی نہیں تھی، تو اور وہ مزید کیا کر سکتا تھا؟ کم از کم اپنی جائیداد تو بچا ہی سکتا تھا، جس کی تمنا لیے وہ بڑی خوشی سے علیحدگی چاہ رہی تھی۔ کر لو، مگر مجھے پھر بھی تم سے مزید رشتہ قبول نہیں۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے اس سے پوچھا۔ آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو، اس نے نرمی سے کہا، مگر کومل نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ آخرکار اریب وارسی نے گہری سانس لی اور سر خم دیا۔ ٹھیک ہے اریب وارسی، تمہیں اب کورٹ میں ہی مخاطب کرے گا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ فائلیں سمیٹتا وہاں سے اٹھنے لگا۔ کومل اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنا فون ان لاک کرتی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چند ماہ قبل سے وہ اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر چکی تھی۔ وہ اظہر وارسی یعنی اریب کے والد کے دوست کی بیٹی تھی، جسے اریب دل ہی دل میں کئی سالوں سے پسند کرتا تھا، لیکن دوسری طرف سے ایسی کوئی فیلنگز نہیں تھی۔ اسی کی خواہش پر اظہر وارسی اس کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ مالی لحاظ سے اظہر وارسی اونچے درجے پر تھے، لیکن ایک قبائلی علاقے سے تھے، اس لیے روایت اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ تھا، جبکہ اریب جانتا تھا وہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی تھی۔ آزاد ماحول کی پروردہ دونوں کے طرز زندگی اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شروع میں کومل اس کی چاہت کے خمار میں ڈوبی کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرتی رہی، مگر پھر خود اریب نے اسے علیحدہ کوٹھی اسی کی خواہش اور پسند سے تعمیر کروا کر گھر الگ کر لیا کہ وہ اس کے گھر کے ماحول سے بیزار ہو کر کہیں اس سے بدظن نہ ہو جائے۔ لباس کے معاملے میں روک ٹوک وہ خود بھی نہیں کرتا تھا، مگر حد درجہ اوریانی بھی منظور نہ تھی۔ وہ اس پر پابندیاں بھی نہیں لگاتا تھا، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی سوچ سے اختلاف رکھتی ہے، اور بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اس عمل کو تبدیل نہ کر سکے، اور یوں بات طلاق تک پہنچ گئی۔ طلاق 100% کومل کی خواہش تھی، گو کہ اریب جانتا تھا اس 6 سالہ زندگی میں اس نے کومل کی طرف سے کبھی سکھ کے دن نہیں دیکھے، مگر آج بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کے کھونے پر راضی نہ تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی محبت تھی، جس نے پلٹ کر اسے اس طرح نہیں چاہا تھا جیسے وہ اسے چاہتا آیا۔ اس کے جاتے ہی وہ فائلیں وہیں پٹک کر کرسی پر سر تھامے بیٹھ گیا۔ غصہ، دکھ، صدمے، غیر یقینی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس نے اپنی دولت، محبت اور جذبات پانی کی طرح کومل پر بہائے تھے، مگر وہ خود غرضی میں ساری چیزیں فراموش کر گئی تھی۔ تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، وہ طلاق کے معاملات میں اسے کوڑی بھی نہیں دے گا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور وائس نوٹ کرنے لگا۔ کبیر، جیسے ہی میرا میسج سن لو، نکاح کی تیاری شروع کر دینا، اور کل شام اس مرنے والے شخص کے لواحقین کو لے کر چیمبر آ جاؤ۔ اس نے فون آف کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جوں جوں راہداری میں قدم آگے بڑھا رہا تھا، خود کار سینسر روشنیاں کل بجھ رہی تھیں۔ وہ ہمارا باپ تھا، ہم کیسے یوں ہی پیچھے ہٹ جائیں؟ اگر کوئی تنازع تھا بھی تو قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ میرے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ اریب نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا جو اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ مرحوم کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے۔ اریب نے ایک دونوں ہاتھ سامنے رکھے۔ بھلے ہی تم لوگوں نے علاقے میں مشہور کر دیا ہو کہ وجہ قتل پیسہ تھا، مگر جب میں کیس عدالت میں لے کر جاؤں گا تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ کیس وارسی لڑ رہا ہے۔ پھر کیس کی حقیقت میں ادھیڑ کر رکھ دوں گا کہ تمہارا باپ کتنے مہینوں سے اس مجبور لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ میرے پاس میسیجز ہیں جس میں وہ شادی کی پیشکش کر رہا ہے، پیسے دینے کی پیشکش کر رہا ہے، اس کی مجبوری کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور CCTV فوٹیج پہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لڑکی اپنا بچاؤ کرنے کے چکر میں گلدان اٹھا کر مار رہی ہے۔ اس کی قمیض پھٹی ہے، 10 درازی تک ہوئی۔ اب اس کی موت اس ذلت بھری صورتحال میں لکھی تھی تو اس میں اس لڑکی کا قصور نہیں۔ قانون اپنی جگہ، مگر دیکھا جائے تو یہ قتل میری نظر میں جسٹیفائیڈ ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں معاوضہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں اس کیس کو لڑوں، جیتوں گا تو میں ہی، مگر میں عدالت جانا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں
ڈیٹ دیتا ہوں۔ وہ بڑے طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میری مانو اور ضد چھوڑ دو۔ میری سالی نے جو کیا وہ ایک سیلف ڈیفینس ایکٹ تھا۔ آپ کی سالی؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ بالکل۔ اب کیا تمہیں لگتا ہے عریف وارسی اپنے نام پہ کوئی آنچ آنے دے گا؟ یوں وہ پرسکون انداز میں سوال کرتا سامنے بیٹھے قدیر اللہ کو بے چین کر گیا۔ تو کیا اس کی چھوٹی بہن آپ کی بیوی ہے؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ ایک دم چونکا، چہرے پر عجیب تاثرات ابھرے جیسے کوئی نام دینا مشکل تھا۔ ہم معاملہ پنچایت میں لے جا کر اسے غنی مانگنے کا سوچ رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا وہ شادی شدہ ہے، وہ تو کالج جاتی ہے۔ وہ میرے نکاح میں ہے، غلطی سے بھی یہ غلطی کی تو تمہارا خاندان اس دھرتی پر سلامت نہیں رہے گا۔ وہ اس پر دھاڑا۔ سامنے بیٹھا قدیر یک دم پیچھے کی طرف ہوا۔ اس پرچے پر دستخط کرو اور یہاں سے جاؤ، رقم تمہیں مل جائے گی۔ آج کے بعد اس خاندان کے آس پاس بھی مت بھٹکنا، ورنہ جو پنچایت میں بٹھاؤں گا نا تو پھر تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ قدیر اللہ خاموشی سے وہاں بیٹھا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ حوالات کے سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ زندگی نے عجیب پلٹا کھایا تھا، ایک ہی جھٹکے میں سب تہس نہس ہو چکا تھا۔ اب جانے کیا ہوگا۔ منہا تو اتنی چھوٹی ہے، کیسے سنبھالے گی بابا کو؟ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ آنکھیں بند کیے آنسو بہا رہی تھی جب کسی نے حوالات کا دروازہ کھولا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ایک ایک آہٹ پر وہ بری طرح سہم جاتی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں سامنے کھڑی لیڈی کانسٹیبل کو دیکھا۔ چلو تمہیں لینے آئے ہیں۔ کیوں؟ کدھر؟ کون لینے آیا ہے؟ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پریشان نہ ہو، تم آزاد ہو، کیس ختم ہو چکا ہے، تمہارے گھر والوں نے ڈیٹ دے دی ہے۔ اس خبیث کے گھر والوں نے کیس واپس لے لیا۔ آئندہ خیال رکھنا اپنا، یہاں جگہ جگہ گدھ ہیں، چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو۔ ہم عورتیں کسی سے بھی محفوظ نہیں، لیکن بہت اچھا ہوا کہ مر گیا۔ وہ یک ٹک بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چلو شاباش اٹھو۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھا رہی تھی۔ شکریہ، فقط اتنا ہی کہتی وہ وہاں سے نکلی تو اس نے کبیر کو دیکھا، جو اس کے سوگوار روپ پر ایک پل کو تو ٹھٹک گیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایسے جو کبیر کے سامنے بچھا جا رہا تھا اور وہ انجان شخص کو انجان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم آپ کو گھر پہنچائیں گے، کبیر نے اس کے خوف کو سمجھتے وضاحت دی۔ آپ کون؟ میں کبیر ہوں، کبیر خان، اس نے نرمی سے کہا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں کبیر خان ہوں، آپ کے وکیل عریف وارسی کا پرسنل اسسٹنٹ اور دوست۔ وہ ہنوز الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر سامنے کھڑی سفید کار کو دیکھا۔ بیٹھ جائیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنا احترام اور عزت۔ وہ جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تو کبیر نے 2 لفافے اسے پکڑائے۔ سر نے آپ کو نئی جگہ اپوائنٹ کیا ہے، وارسی انڈسٹریز میں آپ کی جاب ہے، اور یہ آپ کے فادر کے ہاسپٹل اور میڈیسن بل ہیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی لفافے تھام کر کھولنے لگی۔ ایک میں چیک تھا، دوسرے میں اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ آپ کے باس کون ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اور وہ ہم پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عریف وارسی ہیں، بیرسٹر ہیں، فقط اتنا ہی بولا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ خود جانیں تو زیادہ بہتر رہے گا میڈم، نفیس انداز میں کہتا وہ گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو وہ لرزتے قدموں سے اتر کر گیٹ بجانے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ہی گیٹ کھولا تو منہا کی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک پل کے لیے ابھیا کو دیکھ کر بری طرح چونکی، پھر جھٹکے سے اسے گلے لگاتی رونے لگی۔ روتے روتے اس کی نگاہ سامنے کھڑی کبیر پر پڑی۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے جلدی سے اسے پیشکش کی، کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان چکی تھی۔ ابھیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم اسے اندر کیوں بلا رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے کبھی اپنی چھوٹی بہن کو تو کبھی کبیر کو دیکھتی۔ کبیر وہیں کھڑا رہا، اندر نہ آیا، کیونکہ اسے منہا کو اپنے ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ یہ انجان لوگ ہیں، یہ بابا کے ہاسپٹل بلز، یہ میری نئی جاب، اس کے بدلے کیا مانگا ہے تم سے اس شخص نے منہا؟ وہ متوش انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کانٹریکٹ میرج ایک ماں کے لیے، وہ آہستہ سے بولی تو ابیہا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ایک دم اس پر چیخی۔ تمہاری عمر دیکھی ہے تم نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پاگل ہو گئی ہو تم، ایسا کیوں کیا؟ میں سائن کر چکی ہوں آپی، اور وہ برا انسان نہیں ہے۔ اسے اپنی شادی کے کسی مسئلے کے لیے ایک ماں کے لیے صرف نکاح کرنا ہے، وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ نکاح کے بعد بھی وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا؟ تم یہاں رہو گی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس کے گھر۔ تو پھر کیسے وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا؟ بے وقوف ہو تم۔
رہنے دیتی مجھے، جیل کیوں کیا ایسا؟ وہ اس سخت رد عمل پر بھی خاموشی سے بڑی بہن کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں خوف اور فکر دیکھ اس کا دل پسیجا۔ میری پیاری آپی، مجھ پر بھروسہ کریں، میں محفوظ رہوں گی، پلیز۔ وہ شاید اپنے ڈیورس پروسیجر کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، وہ مجھ پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں کل اس کے پاس گئی، اس نے نظر اٹھا کر میرا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا۔ پروفیشنل اور اصول پسند لگا مجھے اگر کوئی بری وائب آئی ہوتی تو میں بھلا کیوں یہ قدم اٹھاتی؟ تم چھوٹی ہو، یہ سب چیزیں نہیں سمجھتی، تمہیں کہیں لے جا کر بیچ دیا تو کیا بھروسہ؟ آپ ہی کیا وارسی خاندان کو نہیں جانتی؟ ان کی اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے، وہ ان کا بیٹا ہے اریب وارسی۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی منہا، پلیز تم یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ مجھے جانا ہوگا آپ ہی، آپ پلیز بابا کو سنبھال لیں، کوئی بہانہ بنا لیں ان کے سامنے۔ ٹھیک ہے پلیز، میں آتی رہوں گی، بلکہ آپ کہیں گی تو روز آ جایا کروں گی، صرف 1 مہینے کی تو بات ہے۔ مجھ پر بھروسہ کریں، کیونکہ میرا دل کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، اور یوں کافی دیر اسے منانے اور سمجھانے کے بعد وہ اپنا کچھ سامان لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ اسے وارسی چیمبرز میں لے آیا تھا۔ کل کے مقابلے آج کے دن وہ زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتی تھی۔ کل والا خوف، بے بسی کچھ بھی نہ تھا۔ کل کے مقابلے حلیہ آج تبدیل تھا۔ اسٹائلش کرتی پر کھلا ٹراؤزر پہنے، دوپٹہ سر پر ڈالے، پیروں میں اسٹائلوں کی سادہ مگر پیاری سلیپرز تھیں۔ سامنے ہی وہ بیٹھا، آج خاکی رنگ کی قمیض شلوار پہنے، گہرے بھورے رنگ کے کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہی شان و شوکت، وہی روب و دبدبا۔ اس پر ایک جائزہ لیتی نگاہ ڈالتے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج نکاح کر رہے ہیں ہم۔ ویسے تو میں جعلی نکاح نامہ بھی دکھا سکتا تھا، مگر جو صورتحال ہے اس میں تمہیں وہاں چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ میرا مطلب کیا صورتحال ہے؟ وہ اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے آئی برو اکٹھے کرتے اسے دیکھا۔ اچھا تو یہ چھوٹی اور معصوم لڑکی سوال بھی کرتی ہے؟ کیا نہیں کرنے؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ مجھے زیادہ سوال پسند نہیں ہے۔ باور کراتے ایک کانٹریکٹ سامنے رکھا۔ اس کے مطابق 1 ماہ بعد ہماری طلاق ہو جائے گی۔ اس دورانیے میں ہمارے درمیان کوئی جنسی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اس دورانیے میں ہمارے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ تمہاری عمر اس وقت 23 سال ہے۔ نہیں، میں تو 17 سال کی ہوں، وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ لیکن تم خود کو 23 سال کا ظاہر کرو گی اور سب کو یہی بتاؤ گی کہ ہماری شادی 2 سال پہلے ہوئی ہے۔ میں تمہیں 1 ماہ بعد 2 کروڑ ادا کروں گا، اس معاہدے کا معاوضہ ہے یہ، اور تمہارا تعلیمی خرچ میرے ذمہ ہے جب تک تعلیم حاصل کرو گی۔ مجھے منظور ہے، لیکن آپ نے 23 ہی کیوں لکھا معاہدے میں؟ کیا میں 23 کی لگتی ہوں؟ وہ معصومیت اور کچھ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک فرضی عمر ہے چھوٹی لڑکی۔ مجھے زندگی میں اتنی عورتوں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ چہرہ دیکھ کر عمر کا اندازہ لگا لیا کروں۔ اس نے کہتے ہوئے کبیر کی طرف اشارہ کیا تو وہ کچھ دیر بعد ایک قاضی اور گواہوں کو لیے اندر آیا۔ وہ دونوں ہی بے نیاز دکھتے تھے، جیسے نکاح نہ ہو رہا ہو۔ منہا بنت فاران علی، آپ کو یہ نکاح بعوض 2 کروڑ حق مہر۔ 2 کروڑ؟ دل ہی دل میں بڑبڑائی، اس کا دھیان ذرا بھی نکاح خواہ پر نہ تھا۔ کیا مطلب 2 کروڑ ہی حق مہر ہے اور وہی معاہدہ ختم ہونے کے بعد ملے گا؟ وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا، قبول ہے؟ جی انکل، قبول ہے۔ وہ چونک کر جلدی سے بولی تو اسے اریب نے عجیب نظروں سے دیکھا، جبکہ کبیر مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ اسے یہ لڑکی بڑی دلچسپ لگتی تھی۔ قبول ہے، تیسری بار کہتے اس نے نکاح نامے ہاتھ میں لیتے بڑے ہی خوبصورت سائن کیے تھے، پھر خود ہی دلچسپی سے سائن کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہی آفس خالی ہو چکا تھا۔ ابھی ہم میرے گھر جا رہے ہیں، جہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہیں جو چیز چاہیے ہو مجھے بتا سکتی ہو۔ ابھی؟ اس نے لب کاٹتے معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بولو۔ وہ مجھے آئی فون چاہیے، نیو ماڈل۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ چاہ کر بھی اپنا کہا نہ روک پایا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ایک دم ہی لب کاٹتے ہوئے شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے نہیں چاہیے، کیا پتہ آپ مجھے لالچی سمجھ لیں۔ کوئی بات نہیں، شوہر ہوں، ذمہ داری بنتی ہے میری، مل جائے گا تمہیں نیا ماڈل۔ آج کل کے بچے اور ان کی آئی فون آبسیشن۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑاتا اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ وہ دل ہی دل میں پرجوش سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہ گھر تھا یا کانچ کا محل؟ ہر چیز شیشہ تھی، ہر جگہ شیشے تھے۔ اتنا قیمتی ساز و سامان، وہ حقیقی طور کوئی خوابوں کا مکان تھا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہ محویت سے بولی تھی۔ اور صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھتا گیا۔ 1 منٹ، کیا ہمیں ایک اچھے میاں بیوی ہونے کی اداکاری نہیں کرنی؟
ड्रामों में तो ऐसा ही होता है, वो एकदम करीब आती सरगोशी नुमा अंदाज में बोली। तभी हील की मखसूस टिक टिक सुनाई दी। इसी पल अरीब ने उसके कमर में हाथ डालते उसे खुद से करीब किया। वो एकदम सांस रोके उसे देखने लगी, फिर फौरन खुद को संभाला। उसकी महंगी परफ्यूम का असर दिमाग पर चढ़ रहा था। ओह, तो ये है तुम्हारी बीवी? तुम पीडो तो कभी नहीं थे। हाय, नाइस टू सी यू, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। फिर गर्दन घुमाए अरीब की तरफ देखा। कोमल चेहरे पर तंजिया तासुरात लिए उसे देख रही थी। वेयर इज़ आवर रूम बेबी, लेट्स गो, बड़े ही अदा से कहा। अरीब ने बमुश्किल चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। ऐसे तो कभी कोमल ने भी नहीं पुकारा था। जहाँ एक तरफ आंखों में मोहब्बत समाये उसे देख रही थी, वहीं अपनी कमर से उसका हाथ हटाने के पर तोल रही थी। वो उसकी हरकत पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ। चलो, वो दोनों एक तरफ बढ़े। कमरे में आते ही वो इधर उधर देखने लगी, फिर सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। शुक्रिया, वो सरसरी अंदाज में कहता काउच की तरफ देख रहा था। तुम वहाँ सोगी? यहाँ, उसने काउच की तरफ देखा जो उसके संगदिल बेड जितना ही था। ओके, सर हिलाती कहने लगी। वैसे मेरी ड्रेसिंग इस लिहाज की नहीं है कि मैं आपकी बीवी लगूं, वो ज़रा बुझे अंदाज में कह रही थी। मुझे तो अच्छी लगी, ऐसे ही कपड़े ठीक लगते हैं। मेरा मतलब है स्टैंडर्ड के लिहाज से। समझ गया, कल जाकर शॉपिंग कर लेना। मैं कल अपने बाबा के पास भी जाऊंगी, वो कह रही थी। अरीब ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर सर हिलाया। ये लो, मेरा ये कार्ड रख लो। उसने वहीं खड़े खड़े कार्ड उसकी तरफ उछाला और उसने कैच कर लिया। फिर एक सेकंड रुकी। बात सुने, कहीं आप मुझे लालची तो नहीं समझ रहे? लब काटते हुए पूछने लगी। मैं भी तो तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा हूँ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम लालची हो या नहीं हो? आप समझते हैं कि नहीं? नहीं, तुम एक छोटी बच्ची हो जिसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और कुछ नहीं। अब मुझे सोने दोगी? सर दर्द है बहुत। सर दर्द है? आपके लिए इलायची और अदरक वाली चाय बना दूँ? सीने पर हाथ रखे बेनियाजी से पूछ रही थी। बना दो, उसने कहकर बाजू आंखों पर रख लिए वो सर हिलाती उसके लिए चाय बनाने चल दी। मगर इतना बड़ा घर है, किचन कहाँ ढूंढूं? यही सोचती राहदारी से गुजर रही थी जब उसे सामने कोमल खड़ी सिगरेट पीती दिखाई दी। उसका मुंह खुला रह गया। वो उसे यूं होंक बनी देख रही थी। हंस दी। क्या पहली दफ़ा किसी लड़की को सिगरेट पीते देख रही हो? हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ में सिगरेट कितनी अजीब लग रही है, वो चेहरे पर अजीब से तासुरात सजाए कह रही थी। वो कहकर लगाकर हंस दी। हाउ स्वीट। उसे उसका खर्च को खूबसूरत कहना पसंद आया। कहाँ मिला तुम्हें अरीब? फर्स्ट ईयर में वुमेन कॉलेज लेक्चर देने आए थे और मुझे इन पर क्रश हो गया। फिर जब भी आते थे तो मैं इनसे मिल लेती थी, फिर फ्रेंडशिप हो गई। अब कौन सी क्लास में हो? मैं तो बीए कर चुकी हूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया था बीए के बाद वो मुझे अपने साथ लंदन ले जाएंगे और फिर मैं अपनी स्टडीज़ वहीं कंटिन्यू करूँगी। और बच्चे बच्चे कब करोगे? बच्चे, वो तो कहते हैं उन्हें, मगर अभी मैं खुद बच्ची हूँ, सो मैंने इस बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचा। पर मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शायद जल्दी कर लें, अल्लाह ने चाहा तो। कोमल के तासुरात बदल रहे थे, आंखों में अजीब सी सुलगती आग थी। बच्ची हो? 23 साल की हो, मगर उन्होंने खुद ही मेरा नाम बच्चा रखा हुआ है, तो मैं खुद को वाकई बच्ची समझने लगी हूँ। ओह, आपके साथ बातों में लग गई। मुझे तो चाय बनानी है। किचन कहाँ है? नीचे, वहाँ उस तरफ। उसने आंखों का गुस्सा दबाते एक तरफ इशारा किया तो वह नीचे की तरफ बढ़ गई, जबकि कोमल फुसीले अंदाज में अरीब के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कितने दोगले इंसान हो तुम अरीब, मोहब्बत का बेन मेरे सामने क्यों बजा रहे थे, जब पहले ही कोई और ज़िंदगी में थी? ज़िंदगी में थी? ज़िंदगी तो नहीं थी। अब जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती तो मैं आगे ही बढ़ूँगा ना, या तुम्हारा गम करके बैठा रहूँ? तुम तो कह रहे थे 2 साल से शादी कर रखी। हाँ, कर रखी थी। उसका ये मतलब नहीं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। सारी तवज्जो तो तुम पर थी। इसी वक्त कहाँ देता था मैं? मगर अब उसे इसका हक मिलेगा। मेरे सर में दर्द है, बेहतर होगा अभी जाओ, मर जाओ मेरी बला से। टिक से अरीब का दिल टूटा, गर्दन में गिल्टी डूब के उभरी, मगर वो तो ऐसी ही थी, जालिम और एहसास से खाली। उसने करवट बदलकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। आज वो गुफ्तगू बड़ा नहीं रहा था, बहस नहीं कर रहा था। वो कंधे उचकाकर पलट गई। कुछ देर बाद वो चाय के साथ पैनाडोल लेकर आई। ये भी किचन में थी, मैंने सोचा आप चाय के साथ ले लें। मैं हमेशा अपनी आप ही के लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाती हूँ जब उनका सर दर्द होता है। वो उसके सराहने खड़ी कह रही थी। उसने खुद ही पैनाडोल पत्ते से निकाल कर उसके सामने की,
تو وہ اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر منہ میں ڈال کر کپ سپ لینے لگا۔ ارے صبر صبر، پانی کے ساتھ لیتے ہیں میڈیسن۔ اس نے قریب جگہ سے پانی نکال کر اسے دیا تو وہ چپ چاپ پینے لگا۔ آپ کی وائف سگریٹ پیتی ہیں، آپ کچھ کہتے نہیں؟ نہیں، یک لفظی جواب دیتا چائے کا کپ لینے لگا۔ تم سے کچھ پوچھا اس نے؟ جواب میں اس نے لفظ بلفظ ساری گفتگو دہرا دی۔ عریب بے اختیار اس کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ تم بہت تیز لڑکی ہو، مجھے لگا معصوم سیدھی سادی۔ آپ کو غلط لگا تھا۔ دانت دکھاتی وہ پلٹ کر کاؤچ پر چلی آئی۔ وہ چائے کی گھونٹ بھرتا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ سب سے پہلے اپنے گھر گئی۔ گھر پہنچتے اس نے اپنے والد اور بہن کے لیے لائے گئے تحفے اپنی بہن کو دکھائے۔ وہ جیسے اسی کی منتظر تھی، اسے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہا تھا نا ڈرے مت، اچھا آدمی ہے وہ، دیکھیں اپنا کارڈ ہی میرے حوالے کر دیا۔ کون کون رہتا ہے اس کے گھر میں؟ نوکر، اس کی بیوی اور عریب اور میں، یعنی نقلی بیوی۔ وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی بیوی سے اختلافات چل رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ ایک کمرے میں نہیں رہتے؟ اس کی بیوی تو بالکل ہیروئن لگتی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اس نے اپنی پرسنالٹی بنا رکھی ہے، ماڈرن ہے بہت، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ دل کی ساری باتیں کہہ کر پھر باپ کے پاس آ گئی۔ ابیہا نے بتایا کہ باپ ابھی تک اس بات سے انجان تھا۔ وہ جا کر باپ کے پاس بیٹھی، وہی گفتگو مذاق اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ 3 گھنٹے وہیں بیٹھی رہی۔ پھر شام گہری ہونے لگی تو باپ سے پڑھائی کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور وہیں سے خاموشی سے واپس وارسی ہاؤس لوٹ آئی۔ وہ گھر پر موجود تھا نہ اس کی بیوی۔ وہ کمرے میں چلی آئی، ٹی وی لگا لیا اور بیڈ پر ہی لیٹے ٹی وی دیکھنے لگی، اور پھر اس کی وہیں آنکھ لگی اور وہ گہری نیند میں جا سوئی۔ عریب رات کو گھر لوٹا تو کمرے میں شاپنگ بیگز پڑے دیکھ اس نے منہا کو دیکھا جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بھورے بال چہرے پہ بکھرے تھے، دوپٹہ کاؤچ پر پڑا تھا۔ اس کے نازک وجود کی رعنائیاں ایک پل کے لیے عریب کا دل گدگدا گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ بہت چھوٹی تھی۔ اس نے خود کو سرزش کی اور کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں چلا آیا۔ 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ کاؤچ پر تھی۔ آپ ابھی آ رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار گھڑی پر نظر ڈالتے سوال کیا۔ مطلب اتنی رات کو میں ڈر گئی تھی، وہ بے چارگی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ ڈر کس بات کا؟ کیا اس زمانے میں بھی لڑکیاں چڑیل اور بھوتوں سے ڈرتی ہیں؟ وہ سر جھٹکتا پلنگ پر آیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اکیلے خوف آتا ہے۔ ضروری نہیں خوف بھوت یا چڑیلوں کا ہو، اتنے بڑے گھر میں اکیلا ہونا کیا آسان بات ہے؟ سروینٹ تو اپنے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں، وہ خفا سی کہہ رہی تھی۔ یہی تھا میں اسٹڈی میں، رات دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے مجھے، میں 12 بجے سے پہلے آ جاتا ہوں۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، سو جاؤ، اسے کہہ کر وہ خود بھی پلنگ پر لیٹ گیا۔ آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ طلاق ہو رہی ہے میری، کہہ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ منہا کی آنکھیں پھیلی، مگر وہ پہلے ہی جانتی تھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان۔ ڈو یو لو ہر؟ پتہ نہیں، سو جاؤ، میرا سر درد کر رہا ہے، تلخی سے کہتا وہ کروٹ بدل گیا۔ وہ لب بھیجے اسے دیکھے گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف آئی۔ اس نے اپنے نئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا منتخب کیا اور خوشی خوشی نہانے واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی، دل لگا کر تیار ہوئی، ٹھاٹھ سے نیچے ڈائننگ روم میں ناشتہ کیا اور پھر لان میں ٹہلنے چلی آئی۔ تبھی ایک ملازم کوئی شاپنگ بیگ پکڑے اس کی طرف آیا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ کس نے دیا؟ کبیر صاحب نے بھجوایا ہے۔ وہ چلا گیا تو اس نے کھولا تو اندر موبائل تھا۔ ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گئی، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ تو 2 دن بعد اسے آئی فون کا نیا ماڈل مل گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی وہیں کھڑے اسے کھولنے لگی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کومل اس کی طرف چلی آ رہی ہے۔ عریب نے بھیجا ہے تمہارے لیے؟ ہاں، نیو ماڈل ہے، کچھ دن پہلے ہی لانچ ہوا ہے، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ نیا ماڈل آنے پر اس کی خواہش سے پہلے ہی اس کے لیے آئی فون لاتا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں۔ آج سے پہلے اس نے یہ بات کبھی محسوس بھی نہ کی تھی، مگر اس وقت منہا کے ہاتھوں میں آئی فون کا نیا ماڈل دیکھ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں گرا۔ میرے لیے وہ خود لے کر آتا تھا، اسے گفٹ پیکیجنگ کے ساتھ۔ ہاں، لے کے آتے ہوں گے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے لیے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، خوشی خوشی بہت دل سے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، سر بھاری ہو رہا تھا مگر وہ عادی تھا۔ یہ سر درد بھاری آنکھیں کافی عرصے سے اس کے ساتھی تھی۔ دفتر اس کے فون پر میسج موصول ہوا، واٹس ایپ کھولا تو چند تصویریں تھیں، اس نے کھول لیں۔ آپ کے لیے بنایا ہے سب، جلدی آئیے گا، نئے فون کے لیے تھینک یو، ساتھ میں مسکراتا ہوا زرد کارٹون۔ وہ گہری سانس لیے دیکھے گیا۔ 6 سالوں میں اس نے چند مرتبہ اس کے ہاتھ کی کافی ضرور پی تھی، مگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔
نہ उसने कभी बनाया। दिल अपने आप की मवाजने पर उतर आया। वो सर झटक गया, उसकी भूख मर गई थी। मगर बेवजह यहाँ बैठकर भी क्या करता। कुछ देर बाद उठकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुँचा तो एक नज़र उस पर पड़ते ही ठिठक कर रह गया। नया जोड़ा पहने हुए थी, वो भी सिर्फ हल्का फुल्का तैयार हुई, वो उसे अपना फ़ोन दिखा रही थी। थैंक यू, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज आपके लिए खुद ही खाना बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश की है। वो उसके साथ साथ चल रही थी। अरीब कुछ न बोला, फ़कत सर हिलाता ऊपर कमरे में आया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसका बिछा हुआ अंदाज देख वो भी बिछ गई। खाना बना लिया, बता भी दिया, अब ना भी खाएं तो उसकी मर्ज़ी। मुझे ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए, क्या सोचेगा। वो खुद को समझाती हुई काउच पर बैठ गई। इसकी सारी खुशी मान पड़ चुकी थी। इसने फ़ोन एक तरफ रख दिया और काउच पर नींद दराज हो गई। वैसे भी इतनी देर किचन में गुजार कर वो थक चुकी थी। उसे आदत जो नहीं थी। वो कुछ देर बाद ड्रेसिंग रूम से निकला तो आराम राहुलिये में था। तुम नहीं खाओगी अपने हाथ का बना खाना? आप खा रहे हैं? वो एकदम ही सीधी होकर बैठी। क्यों नहीं खाना था? तने हुए चेहरे के साथ बेजारी से पूछा तो वो नाक चिरा गई। धप से उठी और कमरे से निकल गई। वो भी उसके पीछे चला आया। ऐसे लग रहा है मुझ पर एहसान कर रहे हैं मेरा बना हुआ खाना खाकर। वो दिली दिल में सोचती मेज़ पर खाना सजाने लगी। वो चुपचाप बैठा नैपकिन उठाने लगा। वो भी उसके साथ बैठ गई। तभी वहाँ कोमल आई। तो यहाँ मिजाज खुदा की खिदमतें चल रही हैं। जी आप भी आ जाएं, उसने एहतराम से कहा तो अरीब नज़रें उठाए मिना को देखने लगा। नो थैंक्स, मैं हर ऐरे गैरे के हाथ का बना खाना नहीं खाती। ये सुनते ही मिना का चेहरा एक पल के लिए तारीख हुआ। अरीब ने एक सर्द निगाह कोमल पर डाली। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? इंस्पेक्शन करने? जाओ यहाँ से, हमें सुकून से खाना खाने दो। हर जगह सुकून गारत करने मत आ जाया करो। उसने सख्ती से उसे झिड़क दिया। कोमल की आंखें बेयकीनी से फैली। भाड़ में जाओ मेरी बला से, वो चीख कर कहती वहाँ से चली गई। वो खामोशी से खाना खाती, कभी उसे देख रही थी तो कभी इस रास्ते को जहाँ से वो होकर गई थी। वो अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से उठ गया था। आइंदा इससे बात करने की ज़रूरत नहीं, जब तक यहाँ हो इससे दूर रहो।